वकला पे हुआ लाठी चार्ज, मार रोड पर हुई जंग और लाहौर हुआ बंद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चौधरी शहजाद रऊफ सागर। आज लाहौर में बड़ी परेशान कुन सूरत हाल रही। तकरीबन सारा लाहौर ही बंद रहा। उसकी वजह थी दो कानून के बड़े बड़े इदारे आपस में टकरा गए, वकला और पुलिस। तकरीबन सारा दिन इन दो इदारों के दरमियान लड़ाई धींगा मुश्ती चलती रही, जिसमें पुलिस ने शैलिंग भी की, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, वकला की तरफ से भी पथराव किया गया, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हुए, इनकी लड़ाइयाँ भी हुई और काफ़ी वकीलों के सर फट गए। दूसरी तरफ से भी काफ़ी पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। तकरीबन 40 से 50 वकला को पकड़ लिया गया। अब पता नहीं इन पे पर्चे कितनों पे होते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये सारा कुछ सारा दिन होता रहा और रिजल्ट क्या निकला? शाम को जूं के तूं सारे इदारे बैठे हुए। लाहौर, जिसे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर समझा जाता है, जब भी कोई बाहर से विजिटर आता है तो लाहौर को ही दिखाया जाता है, क्योंकि दिखाने के काबिल है। आजकल भी आप लाहौर की सड़कों पे निकलेंगे तो नहर पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 से 5 किलोमीटर तक इतनी खूबसूरती से नहर को सजाया गया है कि बार बार देखने को दिल करता है। मैं तो अगर निकलने की, कहीं मैंने जाना और निकलने की घर से कोशिश भी करूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि शाम के बाद निकलूँ। वो नज़ारा बड़ा दिलकश होता है, देखने वाला होता है। और वीडियो बनाता हूँ, बच्चों को साथ लेके जाता हूँ, उन्हें दिखाता हूँ कि क्या खूबसूरती से लाहौर को सजाया गया है। उसी लाहौर में इतने खूबसूरत शहर में आज इतनी लड़ाइयाँ होती रहीं कि उसकी खूबसूरती मांद पड़ गई। उसकी वजूहात क्या है वो भी डिस्कस करते हैं, क्यों है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन दुख हुआ क्योंकि मैं बाय बर्थ लाहौर से हूँ। मेरा बेटा, जहाँ हम रह रहे हैं, हम छठी नस्ल में एक ही जगह पे रह रहे हैं, ठोकर नियाज बेग में, और मेरा बेटा छठी नस्ल में है। हम शुरू से लाहौर के बासी हैं। मुझे अपना शहर धुंधला होता, मैला होता अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। कसूर किसका था ये मैं ना जानना चाहता हूँ, ना मैंने जानने की परसू की है। मुझे तो बस ये दुख है कि मेरे शहर में ऐसा क्यों हुआ। उस लाहौर में जिस लाहौर की मिसालें दी जाती हैं। कभी हम ये भी सुनते थे पंजाबी में कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। मतलब इतना खूबसूरत शहर है कि पाकिस्तान के जिस बंदे ने इस शहर को नहीं देखा, समझे वो पैदा ही नहीं हुआ। इसकी खूबसूरती को जिसने महसूस नहीं किया, समझे वो पैदा ही नहीं हुआ। आज इसकी खूबसूरती धुंधला गई जब सारा दिन इसकी सड़कों पे लड़ाइयाँ होती रही, झगड़े होते रहे, कानून के बड़े बड़े इदारे आपस में टकराते रहे, जिन्होंने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, आज वही टकरा गए। अगर यही कुछ चलता रहेगा तो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कौन करेगा? पुलिस या वकील? अगर ये खुद से फारिग नहीं हो रहे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे? अगर कभी मेरे घर में मेरे साथ कोई बंदा ज़्यादती कर जाता है, मेरे शहर में कहीं भी, तो मुझे ये दिल में एक गुमान होता है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, वो मेरी FIR दर्ज करेगी, फिर वो वकील मेरा केस लड़ेगा और मुजरम को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज वो मेरा ख्याल मांद पड़ गया। मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? वही इदारे जिनको देख के मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहा था, वही इदारे खुद से टकरा गए। सारा दिन टकराते रहे और ये आज नहीं हुआ, आज तो बहुत ज़्यादा हो गया। वकला चंद दिन से रैलियां निकाल रहे थे, हड़तालें कर रहे थे और आज आखिर वो टकरा गए। टकराने की वजह क्या थी? मैंने चंद वकला से फ़ोन करके और बिल मुशाफा मिल के भी पूछा तो पता चला कि आज वो बार रूम्स कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे हाई कोर्ट के अंदर
اور پولیس نے انہیں جانے سے روک دیا. وکلاء کا موقف یہ تھا کہ عدالتیں ہمارا گھر ہیں اور ہمارے گھر میں ہمیں جانے سے کوئی کیوں روکے گا. پولیس کا موقف یہ تھا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں کہ انہیں نہ جانے دیا جائے, انہیں کچھ بھی نہ کرنے دیا جائے, تو چونکہ ہم آرڈر لے چکے ہیں اس لیے ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے. اسی بات کی لڑائی تھی. انہوں نے کہا ہمارا گھر ہے, انہوں نے کہا ہم نے جانے نہیں دیا. اور سارا دن شہر لاہور سنسان پڑا رہا, اداس پڑا رہا, ویران پڑا رہا, صرف لڑائی جھگڑے میں. جب شام کو پھر وہ یہ باہر نکلے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ وہ ایک وکیل جس کو پہلے انہوں نے پکڑا تھا, جس پہ دہشت گردی کی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج تھا, متین صاحب کو دوبارہ انہوں نے گرفتار کیا اور وہاں سے پھر کام دوبارہ شروع ہو گیا. پھر یہ لاہور بار کے صدر منیر حسین بھٹی صاحب کو پکڑنے کے لیے پولیس گئی, لیکن چونکہ انہیں پتا تھا یہ کچھ ہوگا, وہ اس سے پہلے ہی جانے سے جا چکے تھے. وکلاء سے میں نے پوچھا یار آپ کے موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے, ہمیں ماڈل ٹاؤن کچہری بھی ساتھ شامل کی جا رہی ہے. اب ایک بندے کو ایک دن میں 2 کیس ہیں, ایک اس کا ماڈل ٹاؤن کچہری میں ہے اور ایک سیشن میں ہے, تو کیسے ایک وکیل اسے مینج کر پائے گا؟ کیونکہ جج کا اپنا ایک ٹائم ہے, اس نے لکھ دیا کہ اس ٹائم یہ پارٹی پیش ہو. اب کیسے ہم جائیں گے, کیسے ایک ٹائم میں مینج کر پائیں گے؟ تو اسی ریزن کی وجہ سے وہ کر رہے تھے کہ ماڈل ٹاؤن کچہری جو ہے وہ جو پہلے جیسے کام ہو رہا تھا اسے وہیں رہنے دیا جائے, کیونکہ وہاں ٹریفک کے مسائل ہیں, وہاں عوام کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, صرف ججز روم بنا دیے گئے ہیں, وکلاء کے بارز نہیں ہیں, وکلاء کے چیمبرز نہیں ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو پہلے کام چل رہا تھا وہ ویسے ہی چلتا رہے, سیشن والے ادھر کام کریں, ماڈل ٹاؤن والے ادھر ہی کام کرتے رہیں, انہیں ضم نہ کیا جائے. اس کے بعد میں نے پوچھا جی سب کو حل بھی تو ہونا, اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ اندرون لاہور میں اس کی وجہ سے رش بڑھ جاتا ہے, تو جیسے ایک پریکٹس کی گئی ہے ملتان میں, ایک بڑا کمپلیکس بنا دیا گیا ہے, اس میں عدالتیں منتقل کر دی گئی ہیں. تو اگر انہیں لاہور میں گورنمنٹ کو ایشوز ہیں ٹریفک کے کہ یہاں عدالتیں ہونے کی وجہ سے ٹریفک بہت بڑھ جاتی ہے, تو شہر کے کسی بھی مضافات میں ایک ایریا ڈیسائیڈ کر لیا جائے اور بہت بڑا کمپلیکس بنا کر, کیونکہ گورنمنٹ کا بہت سی جگہ اپنی پڑی ہوئی ہیں, کمپلیکس بنا کر وہاں تمام عدالتوں کو منتقل کر دیا جائے. شہر کا جو ہے وہ ٹریفک کا زور بھی کم ہو جائے گا اور عدالتیں بھی ایک جگہ پہ مخصوص ہو جائیں گی. وکلاء ایک جگہ پہ جتنے بھی کیسز ہوں گے ان کو ڈسکس کر سکیں گے, وہاں ہر عدالت کے سامنے پیش ہو سکیں گے اور ان کو بھی آسانی ہوگی, عدالتوں کی بھی آسانی ہوگی. اسی سلسلے میں جو ہائی کورٹ کے بار کے صدر ہیں ان کا نام ہے اسد منظور بٹ صاحب, انہوں نے بھی ایک دیا ہوا تھا کہ جو ہماری سیکیورٹی ہے وہ پولیس والے نہ کریں, ہم ہائی کورٹ اور جوڈیشری کی اپنی ایک علیحدہ سے سیکیورٹی بنانا چاہتے ہیں. وہ سارے ایشوز مل کے آج یہ کچھ ہو گیا. پولیس اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, وکلاء اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا کریں جنہیں اپنے شہر سے اپنے وطن سے محبت ہے, ہم کیا کریں؟ ہم جب اپنا شہر اپنا ملک ایسے دیکھتے ہیں تو کیا ہم دوسری دنیا کو, جو دوسرے ملک جن کا میڈیا ہم پہ فوکس کیے ہوئے ہے, انہیں ہمیں زوم کر کر کے دکھاتا ہے, ہم انہیں کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم انہیں کیا دکھا رہے ہیں کہ ہمارے وکلاء کچھ بھی کر سکتے ہیں, یا ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہماری پولیس جب چاہے جو مرضی کر سکتی ہے, کون سچا کون جھوٹا ہم اس کا فیصلہ کرنے تو بیٹھے نہیں ہیں. ہم تو یہ پوچھنے بیٹھے ہیں کہ میرے شہر کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا, میرے ملک کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا. اگر جوڈیشری اور پولیس آپس میں یوں ہی ٹکراتی رہے گی تو ہمیں انصاف مہیا کون کرے گا, ہمیں تحفظ مہیا کون کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو دہشت گرد ہوں گے, جو کریمنلز ہوں گے, جو روٹن ایگز ہیں لوگوں کے محلوں کے, وہ لوگوں کو تنگ کرتے رہیں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا پولیس اور جوڈیشری تو آپس میں ٹکرا رہے ہیں, ہمیں کھلی آزادی ہے. خدارا سوچیں, ہر ادارہ اپنے متعلق سوچے. اگر وکلاء
کچھ بات اپنی منوانا چاہتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. وہ بھی آپ ہی سے ہیں, آپ ہی کو ووٹ دیتے ہیں, آپ ہی کو سپورٹ کرتے ہیں. میں ان کی وکلا کی ان کی سائیڈ نہیں لے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو ایشوز ہیں تو گورنمنٹ تو ماں ہوتی ہے, اور ماں کا کام ہوتا ہے کام کو سلجھانا. آپ کو چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھائیں, ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں, انہیں بتائیں, ان سے پوچھیں, ان کا حل نکالیں. امید کرتا ہوں کہ آج کے سارے دن کی دھینگا مشتی سے گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا, وکلاء نے, پولیس نے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا. اگر وہ سیکھا ہے کچھ انہوں نے تو خدا را ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. ہم عوام جہاں تحفظ محسوس کریں, ہمیں وہ والا ماحول مہیا کیا جائے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری گورنمنٹ اس پہ کچھ ضرور سوچے گی, وہ وکلاء بھی ضرور سوچیں گے, مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے. کل ہم ایک نئی بات, ایک نئے ایشو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.